اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز آتی، کتابوں میں لکھا حضور نبی علیہ السلام تشریف لے جائے کرتے، جا کے فاطمہ کو کہنا ہے فاطمہ حسین کو نہ بلایا کر، حسین کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ ساؤنڈ والے بھائی نے اس کو سادہ ہی رکھی ہے، ٹھیک ہے جی، بات ریپیٹ نہ ہو، بات میں جھنکار نہ ہو۔ ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب نے بھی مختصر لیکن جامع گفتگو فرمائی، اور اس کے بعد ماشاءاللہ عفنان صاحب نے بھی اتنا خوبصورت پڑھا، اور جو ہمارے بھائی ہیں نقیب حضرت نے بھی امام حسین امام علی مقام کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کی۔ میں بس دو چار باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، کیونکہ 11:30 ہم ہو گئے ہیں اور ہے بھی ورکنگ ڈے، صبح نماز بھی پڑھنی ہے اور کام بھی ہے، ٹھیک ہے، دونوں باتوں کو میں مد نظر رکھوں گا، اور بس اللہ کی حضور دعا گو رہا ہوں کہ اللہ عمل کی توفیق دے۔ میرے دادا پیر و مرشد رومی اثر غزالی دوران باز ملت حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ کچھ لوگ ہیں ان کو سنانے کا شوق ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو سننے کا شوق ہوتا ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں اصل وہی ہیں جو عمل والے ہیں، کیونکہ نہ صرف سنانے سے اور نہ سننے سے، اصل بات جو ہے وہ عمل ہے۔ اور جن کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں اسی باغ کا بڑا خوبصورت پھول جنہیں ہم داتا حضور کے نام سے جانتے ہیں، ان کا نام تھا علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ آپ اپنی مشہور زمانہ تصنیف کشف المحجوب میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں سب سے مشکل ترین کام اپنے علم پہ عمل کرنا ہے، اور میں کسی محقق کی یا کسی پڑھے لکھے بندے کی بات نہیں کر رہا، یہاں بیٹھے جتنے بندے ہیں ان میں جو سب سے عام سب سے سادہ بندہ ہے، اگر وہ بھی اپنے علم پہ عمل کرے تو بہت کچھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مقصد یہ نہیں ہے کہ جی صرف چسکے لیے جائیں، مقصد ہے کہ عمل ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی حوالے سے میں ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے اس بارگاہ میں حاضر ہونے کا، تو میرا بھی ایک اپنا انداز ہے، مجھے جو ڈیوٹی لگی ہے جو لگائی گئی ہے میں اس حوالے سے بس کچھ باتیں گوش گزار کروں گا، اور یہ امید کروں گا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات ہے۔ ایک دو دفعہ میں نے کو تھوڑا سا ٹریک بدلنا چاہا، تو اس کو ٹیکا لگایا کمرے والی سرکار، تو پھر وہ مجھے سارے کہنے لگے نہیں آ رہے، تسی دل دے ڈاکٹر ہو، تسی دل دے رہو، تسی گردے والے پاسے نہ جاؤ، ہے نہیں، جو آپ کی ڈیوٹی ہے آپ اسی کو رہیں، آپ نہ اس موضوع کو چھیڑیں، آپ دل کے ڈاکٹر ہیں، آپ دل کے ہی رہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں آج بھی جو ہے نا وہ دل پہ ہی رہوں گا، ٹھیک ہے۔ شاہ صاحب نے سوچوں کے حوالے سے پیچ کسے ہیں تھوڑے ہیں کہ کچھ یزید کو چلو کہتے ہیں اور نہیں کچھ کہنا تو رحمت اللہ علیہ کہہ لو، تو انہوں نے مر کھپ جانا ہے حضرت حسین حسین ہی ہے، مر کھپ جانا ہے حضرت یزید کو رحمت اللہ علیہ بناتے بناتے نا، ان سے کچھ بھی نہیں ہونا ہے، کیونکہ امام حسین وہ ہیں۔ میں کہتا ہوں جی بڑے اشعار لکھے گئے، بہت کچھ ہر بندے نے اپنی اپنی امام حسین کی بارگاہ میں حاضری کی، لیکن میں کہتا ہوں سب کچھ کا کہا ہوا ایک طرف، لیکن جو محبوب نے کہہ دیا نا کہ حسین منی و انا من الحسین، سارے زمانے کی رباعیاں سارے زمانے کے جو کلام لکھے گئے وہ ایک طرف، اور حضور نبی علیہ السلام کا صرف یہ فرما دینا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، ایک طرف ہے۔ تو یزید کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اوپر سے اس نے منہ کالا کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو لگے ہوئے ہیں بڑے جو ہے نا، اس لیے ذرا آپ بھی تھوڑا بچ کے رہنا، ٹھیک ہے، یہاں بڑے بڑے انداز میں جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں، تو اللہ بس میں کہوں گا جی اللہ سب کو ہدایت دے، اللہ جو ہے نا فضل و کرم، بس مختصر زیادہ نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمه فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأعمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله ما شاء اللہ یہ جس طرح آپ نے نعرہ لگایا تھا کوشش کریں کہ تھوڑا سا درود بھی ذرا اس طرح پڑھ دیں السلام اور میں تو خیر جہاں جاتا ہوں میں بچوں سے گزارش کیا کرتا ہوں کوشش کریں آپ کی درود کی آواز ہمیشہ آپ کے نعرے کی آواز سے بلند ہو کیونکہ وہ صرف نعرہ ہے وہ درود ہے یا پہلے قرآن کیا کہہ رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ٹھیک ہے کوشش کریں کہ آپ کے درود کی آواز آپ کے نعرے کی آواز سے اور حضرت جی قربان جاؤں صحابہ علیہم الرضوان میں تفسیر میں پڑھ رہا تھا روح البیان میں کہ دو صحابی نہ کہیں چلے گئے تو جیسے ادھر بھی گزرتا نا آپ کے کافی یہ ڈیگ گزر رہی ہے اور کافی ایسے تو مدینہ طیبہ میں تھوڑا مزاج اس طرح ہے کیونکہ وہ پہاڑی علاقہ ہے تو جب وہاں بارشیں ہوتی تھیں تو پھر بڑی مصنوعی ندیاں چل کرتی تھیں تو وہ کوئی اسی طرح کو موسمی ندی تھی تو دو صحابی جا رہے تھے تو اس کو پار کر کے جانا تھا پلوں کا تو تصور بھی نہیں تھا تو ایک تو صحابی اس کو پار کر گئے لیکن جو دوسرے تھے اسی کنارے کسی سوچ میں گم کھڑے تھے وہ پار کر گئے نا جب انہوں نے جا کے دیکھا دائیں بائیں دوست نہیں ہیں تو دیکھا تو اسی کنارے کھڑے تو انہوں نے سمجھا شاید گہرائی سے گھبرا رہے ہیں تو وہ پکار کے کہتے ہیں بھائی جی آ جائیں گہری نہیں ہے وہ کہتے ہیں مجھے بھی پتا گہری نہیں تو کہتے پھر کیوں نہیں آ رہے تو آگے سے جواباً کہتے ہیں میں ایک دن اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ اس ندی سے گزرا تھا صرف اس سوچ میں گم ہوں کہ محبوب نے پہلے کون سا قدم رکھا تھا حضرت جی پھر آپ دیکھیں پھر ان کا درود کا انداز کیا ہوتا ہے حضرت جی جو قدم بھی وہی رکھتے تھے جو محبوب نے رکھا تھا تو پھر آپ ذرا تصور کریں کہ جو صحابہ کی محفل ہوتی ہے اس میں کس انداز سے درود پڑھا جاتا ہے اس لیے بھی بدلیں آپ کا درود آپ کے نعروں سے بلند ہو آپ کا درود آپ کے نعروں سے بلند ہو ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں شاہ صاحب کی تو آگے بھی اللہ نے کافی بار زیارت کروائی ہے آج قبلہ صاحب رضا صاحب کی بھی زیارت ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے جی آج بھی ایک بڑا معاملہ ہے مجذوب اللہ مجذوب تو ڈھونڈے سے ملتا ہے ذریعہ کہیں جا لیکن اب سب سے سوکھا کام مجذوب ہونا ہے کیونکہ نماز بھی گئی داڑھی بھی گئی شریعت بھی گئی یہ مجذوب ہے تو یہ نہیں کہ اب ہے یہ پیچھے بھی تھا ہمارے بزرگوں کی بارگاہ میں سوال آتے رہے ہیں تو ہمارے بزرگوں کی بارگاہ میں سوال آیا جی مجذوب دیکھنا ہو اصلی ہے کہ نقلی ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے تو آپ اس کا جواب دیتے ہیں آپ نے دو طریقے بیان فرمائے پہلا آپ فرماتے ہیں اگر دیکھنا ہو نا کہ مجذوب اصلی ہے کہ نقلی لیکن میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں آپ نے قطعاً نہیں دیکھا کیونکہ اگر اصلی ہوا پھر بھی خیر نہیں ہے اور اگر نقلی ہوا تو پھر تو بالکل ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اس لیے آپ نے اس کی بالکل ٹرائی نہیں ماری تو وہ آپ فرماتے ہیں دو طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ شخص جو دعوی جذب رکھتا ہے جو کہتا ہے جی میں مجذوب اس کے پیچھے جا کے بیٹھ سکتا اور اس کے پیچھے بیٹھ کے نا ایک بار صرف حضور نبی کریم علیہ السلام کا نام لے اگر تو وہ مجذوب تیری طرف منہ کر لے تو اصلی ہے نہ کرے تو نقلی ہے پتہ کیا لگا کہ مجذوب کو بھی حالت جذب میں اتنا ہوش ہوتا ہے کہ میرے پیچھے اللہ کے محبوب کا نام لیا گیا اور میں نے اللہ کے محبوب کے نام کو کنڈ نہیں کرنی ہے
میں کہتا ہوں یار اگر مجذوب کا یہ حال ہے تو پھر جو ہوش والے ہیں پھر ان کا حال کیا ہونا چاہیے؟ اسی کو بدل یہ آپ کا جو یہ پھکا پھکا سا درود ہے نا، یہ اتر نہیں کو اچھا پیغام دیتا۔ اب دیکھیں جتنا مجمع بیٹھا، میں تو ویسے کسی کو نہیں جانتا، میں تو آئے پہلی بار، لیکن آپ بھی بیٹھے ہر بندے کو نہیں جانتے یہاں کون کون بیٹھا، آپ کو کیا پتا کس ملک کا جاسوس بیٹھا ہے، بیٹھتے ہیں، اس میں کوئی دوسری بات نہیں۔ آپ کی محفلوں کو دیکھا جاتا ہے، مانیٹر کیا جاتا ہے، آپ کی محفلوں کو آپ کے انداز دیکھے جاتے ہیں، لکھا جاتا ہے، پھر بیٹھ کے اس پہ آپس میں بحث ہوتی ہے کہ اب یہ کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں جی جب درود پاک پڑھنے کی باری آئی تو انہوں نے کیا کیا، ان کا انداز کیسا تھا، ان کا شوق کتنا تھا، انہوں نے کتنی محبت سے پڑھا، اس لیے بطر بدلو تاکہ اگر یہاں کو بیٹھا بھی ہے یا کسی محفل میں کو بیٹھا ہے اس کو پیغام جائے، ٹھیک ہے پریوں نے ٹلے ہو گئے لیکن دوڑا دیواری آئے پھر نہیں جے ٹلے کوئی پیغام اس طرح کا درود پڑھا کرو، وہ بیٹھا ہے اس کی ٹونٹ نہیں کھڑا کہ جائے نا بھائی ان جو بھی ہے کہ میں بھی کلی گل ہونا دی آئے نا تو فکر نہیں جائے ٹھیک ہے۔ اور ماشاء اللہ ہمارے نقیب صاحب اللہ سلامت رکھے، انہوں نے محفل کو جو ہے نا وہ اٹھا کے رکھا ہے، لیکن میری بات کا قتل کوئی غصہ نہیں کرنا کیونکہ آپ کا کام ہے کہ آپ نے محفل کو جگا کے رکھنا ہے، لیکن حضرت جی مزہ یہ ہے کہ بس ان کا نام آئے تو بندہ ہو چل جائے۔ جی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا جی، امام اہل سنت کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں دشمن نے احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے، مثل فارغ زلزلے نجد میں ذکر آیات ولادت کیجیے، ہیں جی غیر سے جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ یہ دیکھو یہ جو کربلا ہے نا اتنی صرف کوئی نہیں ہے، اس میں بہت کچھ ہے، اس میں رضا ہے، اس میں صبر ہے، اس میں بندگی ہے، اس میں غلامی ہے، اس میں نانا کا حق ادا کیا گیا۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ کربلا صرف کربلا ہی ہے، یہ نہیں، یہ وہ باغ ہے جس میں کئی پھول کھلے ہیں، اس میں رضا بھی تھی۔ آپ کے خیال میں کیا کربلا والے کر کچھ نہیں سکتے؟ جی پانی بند ہوا، پانی بند ہوا، میں کہڑا ماں نے جمیا جڑا امام حسین تے پانی بند کر دیا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بند نہیں روکا گیا، لیکن رجم کی اتنی اوقات تھی کہ امام پہ پانی بند کر دیا، انہوں نے پانی بند نہیں کیا، امام نے وہ دی چھوڑ دیا۔ ہاں جی یہ حقیقت ہے، اگر ظاہر بتاتے ہو تو باطن بھی بتاؤ، اگر فرع بتاتے ہو تو اصل بھی بتاؤ، یہ ضرور بتاؤ کہ پانی بند ہوا، لب خشک ہوئے، ٹھیک ہے، لیکن پتر یہ بھی تو اصل بتاؤ نا، یہ بند نہیں ہوا، امام حسین نے خود ہی چھوڑ دیا۔ ان ماں نے میں کہتا ہوں آپ شمر کو ابن زیاد کو تو چھوڑیں گی، اس وقت روح زمین پہ جتنے کافر تھے وہ مائی کے لال کٹھے ہو جائے تو امام حسین پہ پانی نہیں بند کر سکتے۔ اللہ کی قسم آپ اشارہ فرماتے کہیں لاکھ فرات آپ کے قدموں سے پھوٹ پڑتے ہیں، وہ حسین تھے جی، وہ حسین تھے جی، جہاں سارے ولیوں کی کرامتیں جا کے ختم ہوتی ہیں حسین وہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ داتا صاحب بھی آپ ہی کی اولاد پاک، غوث پاک بھی آپ ہی کی اولاد پاک، خواجہ غریب نواز بھی آپ ہی کی اولاد پاک، جہاں جا کے سب کچھ ختم ہوتا ہے وہاں سے امام حسین شروع ہوتے ہیں۔ حسین وہ ہیں جیسے قبلہ فرما رہے تھے نا، کہاں یزید تھی، کہاں امام حسین، پاگل کے پتروں مت ماری گئی تمہاری، خدا تمہیں ہدایت دے، کیسی گرہ پڑ گئی تمہارے دل میں، کس کو کن کے مقابلے میں جانے لگی، وہ حسین ہے جی۔ لکھا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام بیٹھے اور انداز مبارک یہ ہے کہ گود میں اس وقت آپ کے لخت جگر حضرت ابراہیم، آپ سمجھ سکتے ہیں نا اولاد کیا ہوتی ہے، کتنا پیار ہوتا ہے بندے کو اولاد سے، اور ایک جانب گود میں حضرت سیدنا امام حسین بیٹھے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آ کے اللہ کا سلام اور پھر عرض کرتے ہیں محبوب اللہ فرما رہے ہیں ایک رکھ لیں ایک دے دیں، ابراہیم رضی اللہ امام حسین ایک رکھ میں ایک، حضور نبی علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا، امام حسین کو بھی دیکھا، ایک اپنے جگر کا ٹکڑا، ایک جگر کے ٹکڑے کا جگر کا ٹکڑا، آپ نے دونوں کو دیکھا اور آپ نے فرمایا جبرائیل جا کے اللہ سے عرض کرنا کہ حسین رکھ لیے ابراہیم دے دیے۔ 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور لکھا ہے کہ اس کے بعد جب بھی امام حسین اپنے نانا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو حضور یہ کہہ کے استقبال فرماتے
مرحبا ہے وہ آنے والے جس میں میں نے اپنا بیٹا قربان کیا تھا۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز آتی، کتابوں میں لکھا ہے حضور نبی علیہ السلام تشریف لے جائے کرتے، جا کے فاطمہ کو کہنا ہے فاطمہ حسین کو نہ بلایا کر، حسین کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ حسین حضرت سیدنا عمر فاروق حاضر خدمت ہوئے، انداز یہ ہے کہ اس وقت امام حسین اپنی نانا جان کے کندھوں پہ سوار تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے فرماتے ہیں حسین تیرے مقدموں پہ قربان ہو، تیری سواری کتنی سونی ہے۔ امام الانبیاء ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام، آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت شیش علیہ نبی علیہ السلام کو وصیت فرمائی۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹے شیش وہ آ رہے ہیں، وہ آنے والے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ آنے والے ہیں، اگر وہ آ گئے نا تو پھر ان کا کلمہ پڑھ دیں۔ ٹھیک ہے، یہ بار بار باتیں ہوتی ہیں۔ دیکھا ایک دن حضرت شیش عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام یہ تو بتائیں وہ جن کے لیے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں، وہ آنے والے ہیں، تو یہ تو بتائیں ظاہر ہے آپ کی اولاد میں سے آئیں گے تو آپ کی شان زیادہ ہے کہ ان کی زیادہ؟ حضرت آدم علیہ السلام خاموش ہوئے، حضرت شیش علیہ السلام پھر وہی سوال دوہرایا، اب پھر خاموش ہوئے، تیسری بار پھر سوال کیا تو حضرت آدم علیہ السلام بول اٹھے۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹے شیش بات شان و شوکت کی کرتا ہے، ارے سن وہ تو وہ ہیں، اگر وہ نہ ہوتے نہ تو ہوتا نہ میں ہوتا ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جان کی، جان ہے تو جان ہے، لیکن کیا عالم ہے جی۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب خدا کے مبارک کندھوں پہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے کیا عرض کرتے ہیں اے حسین تیری شان کی کو تیری سواری کتنی سونی۔ آپ نے فرمایا اے عمر سواری نہ دیکھ، یہ بھی تو دیکھ سوار کتنا سونا ہے۔ وہ حسین تھے، قطن نہ سمجھو کہ وہ کر کچھ نہیں سکتا، لیکن میں کہتا ہوں حضرت بڑا عجیب دور آ گیا، میں زید بکر کی نہیں سنوں گا، میں اپنے بڑوں کی سنوں گا، اور ہمارے بڑے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کمال لکھا تھا۔ آپ کیا کہتے ہیں طاقت ہندیاں دور نالا، یہ نہیں کر کچھ نہیں سکتے، اشارہ فرماتے نقشہ ہو کے رکھ دیتے سارے کے سارے کے، لیکن مسلک کیا تھا جو میرے دکھ بھی تیرا یہی جن درد زندگی، یہ تو پیچھے سے آیا تھا۔ حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں میں نے 4 روٹیاں بنائی۔ کتنی روٹیاں ہیں؟ یہ بھی ہم گوشت سے روٹی کھاتے ہیں، اس لیے ان کے نام کا صدقہ ہے، کوئی ساتھ گوشت کوئی نہ۔ میں پہلی بار تو نہیں آنے والا ہے، میں بڑی دفعہ ہے اور جی گوشت تو دور، کسی نے پانی کا گلاس کا بھی نہیں پوچھا ہے، لیکن اب جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا۔ میری حضرتی میرا جو نکاح ہے نا وہ لاہور وہ سن 2009، تو ظاہر ہے کہ داماد تھا جتنا وہ استقبال کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ 2017 یا 18 میں اسی علاقے میں پہلی بار جو ہے نا جس علاقے کا داماد بھی تھا حضور نبی علیہ السلام کا غلام بن کے گیا، انہوں نے اتنا استقبال کیا کہ اسٹیج تک آتے آتے نا میری آنکھیں نم ہو گئی اور میں کرسی پہ بیٹھ کے نہیں جس پہ تقریر کرنی تھی میں رونے لگ پڑا۔ ظاہر ہے صرف سلیمان مصباحی نہیں تھا، علاقے کا داماد بھی تھا، وہ تھوڑے سے گھبرا گئے کہ شاید حضرت کو لاتے لاتے وہ بازو کھینچا گیا، وہ پاؤں پہ پاؤں آ گیا، وہ حضرت کو کسی کا ناخن لگ گئے یا حضرت کو کوئی زور سے دھکا لگ گیا جو رو رہے ہیں، تو 2-4 بڑے آ کے عرض کرتے ہیں حضرت کہتے ہیں میری خیر کی، تو رون کیوں گئے؟ میں رون اس بات پہ رہا ہوں کہ جب اسی علاقے میں دلہا بن کے آیا تھا تو اتنا استقبال نہیں ہوا تھا جتنا ان کا غلام بن کے آئے ہو گئے۔ یہ انواع و اقسام کی نعمتیں ہیں، یہ جناب آئس کریم، یہ کسٹرڈ، یہ فرنی، یہ گوشت، یہ بریانی، یہ کدھر سے ہے؟ یہ کوئی ہمیں نہیں کھلاتا۔ یہ جو کہتے ہیں نا تیرا نہیں تیرے سائیں کا مبارک ہے، ہمیں کچھ نہیں کہتے، ہم تو میں کسی کی نہیں، بڑے لوگ بیٹھے ہیں، میں اللہ معاف میں پانی کا گلاس نہ دے جو میری کرتوت ہے، ایک گناہ جو ماں پیو ویکھے دے سے نکالنا، لاکھ گناہ پہ میرا مولا ویکھے پردے پاؤں، یہ تو ان کے نام کی برکتیں ہیں، یہ تو ان کے نام کی برکتیں ہیں، لیکن دیکھو ذرا ان کے رکھتے ہیں۔ فرماتی ہیں میں نے 4 روٹیاں بنائی، میری 4 کی بنائی، 5 کی بھی بنائی، تو شارحین حدیث نے اس پہ کلام کیا ہے 4 اس لیے بنی خاندانی اہل بیت میں کیونکہ روٹیوں آٹا ہی 4 روٹیوں کا تھا، یہ فقر تھا اہل بیت کا،
تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت یہاں وہ مجبور تھے، نہ نہ نہ، یہ فقر اضطراری نہیں تھا، یہ فقر اختیاری تھا، انہوں نے خود اس کو اختیار کیا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نسبت ہے جی، اب اماں جان ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، تو شان کیا ہے؟ قرآن خود کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب، حضرت زکریا جہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مشغول رہا کرتی تھی، وہ آقا تھا انتظام السلام اس کے پاس۔ آپ جب تشریف لائے حضرت مریم کو دیکھنے کے لیے، دروازہ آپ نے باہر سے بند کیا، اندر آ کے کیا دیکھتے ہیں؟ تالا پھل پڑے ہوئے۔ قرآن کہتا ہے، آپ پوچھتے ہیں قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل کدھر سے ہیں؟ دروازہ تو باہر سے بند تھا۔ تو مریم آگے سے کیا عرض کرتی ہیں؟ قالت هو من عند اللہ۔ اگر حضرت مریم کے لیے آ سکتے ہیں تو سیدہ کے لیے نہیں آ سکتے تھے، لیکن مسلک تھا نا جی، وہ میرے دکھ جڑے آج ہاں جی، یہ لکھا ہے، یہ صاحبزادے ہیں جی، یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا کہ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں بیماری کو سے بہتر جانتا ہوں، میں غریبی کو امیری سے بہتر جانتا ہوں۔ جب آپ کو پتہ چلنا، آپ نے فرمایا اللہ ابو ذر پہ رحم فرمائے، میں تو اپنے لیے وہی بہتر جانتا ہوں جو میرا مالک جانتا ہے۔ یہ انداز صحیح رہتا ہے جی، وہ میرے دکھ اجرا ہے، یہ انداز تھا ان کا۔ یہ نہ کوئی سمجھے کہ آپ کچھ نہیں سکتا تھا، سارا کچھ ہی ہو سکتا تھا۔ آپ فرماتی ہیں میں نے 4 روٹیاں بنائی، ایک مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ، ایک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ بھائی جو اچھا جو اصول ہے نا، اصول یہی ہے کہ بیوی پہلے اپنے خامن کو کھلائے، جو اصولی طور پہ ہے، خود بعد میں کھائے۔ آپ فرماتی ہیں تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی، مولا مشکل کشا نے، امام حسن نے، امام حسین نے رضی اللہ تعالیٰ نے۔ آپ فرماتی ہیں میں ان کو کھلا کے خود کھانے لگی نا، تو روٹی دیکھتے دل میں خیال آیا، کیا پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے۔ فرماتی میں نے اپنی روٹی کا آدھا کیا، اس کو تھوڑا سا سامنے رکھا، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئی۔ اب وہ محبوب جو مدینہ طیبہ بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیا کرتے تھے، وہ حضرت فاطمہ سے پوچھتی ہیں فاطمہ یہ کیا؟ کہتے میں نے اس کی بابا 4 روٹیاں بنائی، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ایک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھائی۔ جب میں روٹی کھانے لگی تو دل میں خیال آیا پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی۔ دیکھا حضور نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ 3 دن گزر گئے، تیرے بابا کے پیٹ میں کوئی لقمہ بھی نہیں گیا ہے۔ ہاں جی، اس لیے میں اسی کی نہیں، میں بچوں کو خود، میں نے ایک دن اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی، اب تو ذرا جی ہم نے عشق کا جنازہ نکال دیا ہے، خدا کی قسم ہے، عشق کا لفظ ہے، کیفیت ہے، حال ہے۔ اگر کوئی عشق کا وجود ہوتا نا، وہ چیخ چیخ کے کہتا تم جھوٹے ہو، تم جھوٹے، تمہیں کیا پتہ ہے عشق کس کو کہتے ہیں؟ اگر دیکھنا ہو عشق کیا ہے تو پھر کربلا دیکھ لو، اگر دیکھنا ہو عشق کیا ہے تو پھر بدر دیکھ لو، اگر دیکھنا ہو عشق کیا ہے تو پھر ابو بکر کو دیکھ لو، اگر دیکھنا ہو عشق کیا ہے تو پھر مولا مشکل کشا کو دیکھ لو۔ ہماری جانے والا عشق کہتے ہیں کھاؤ پیو نچو ٹپو کاٹو جو عید کرنی ہے، عشق کوئی عشق نہیں ہے کدھر سے آ گئی۔ میں نے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی، میں حضرت کو عشق کے بارے میں ارشاد فرمایا، چونک سے گئے، انہوں نے دیکھ کے ارشاد فرمانا کہ مولوی روٹی شوٹی کھایا کر، عشق کا نام ہی نہیں، یہ تو جان مانگتا ہے، یہ جان مانگتا ہے۔ ہر ادارے کے ہر کورس کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں، یہ جان مانگتا ہے۔ اس لیے تو حضرت خواجہ غلام بھائی ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں رکھا کہ شاید کسی کو بات سمجھ آئے گی۔ آپ فرماتے ہیں عشق تے آتش تو ہی برابر، عشق تے آتش تو ہی برابر، تے ہوئے عشق دا تاں تے گھیرا، آتش ساڑے کت تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا، یہ جلا دیتا ہے، یہ کچھ نہیں چھوڑتا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ لکھا آپ بیٹھی تھی، گفتگو ہو رہی تھی، کسی شخص نے دوران گفتگو شیطان کا نام لے لیا، آپ حیران ہو کے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے؟ وہ شخص بھی بڑا حیران ہوا کہ حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو شیطان کا نہیں پتا۔ وہ آگے سے کرتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا تیرے منہ سے سنا، میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے، کچھ نہیں چھوڑتا۔ اسی لیے تو حضرت بابا بولے شاہ کہتے ہیں نا، سیونی میں رانجا سدو ہیر نہ کو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی عشق کی تو ہے جو کربلا میں لاتا ہے، عشق کی تو ہے جو خود سجاتا ہے،
یہ اس کی تو ہے جو حنین اور تبوک کے رنگ کھیلتا ہے. اسی لیے تو اقبال نے کہا نا جی بے خط القود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ابھی ماوے تماشا لبے بام کھڑی ہے. ہم کھڑے ہیں جی. آج آپ دیکھو نا جی ادھر یہاں بے تاشا چلی داڑیوں سے خالی ہے. بے تاشا جی چہرے داڑیوں سے خالی. میں پیچھے بھی کیا اور میرا بالکل اس طرح کا غلط انداز نہیں ہے کہ میں کوئی خوش آمدی رنگ اختیار کروں. نہ بھائی میں تو جن کی نوکری کر رہا ہوں میں نے تو ان کی کر رہا ہوں. اور میں نے وہ تو ذرا آپ سٹی سے کافی آگے آ گئے ہیں نا. وہاں میں بالکل سٹی کے پاس تھا. میں نے پوچھا ناروا والوں سے. میں نے کہا قیامت تک یہ شعر پڑھا جائے گا انشاءاللہ بفضلہ تعالیٰ. رہے گا ہی نہیں ان کا چرچا رہے گا. قیامت تک پڑھا جائے گا. اور قیامت تک رہے جو مرضی کرنے یزید نے یزید ہی رہنا. حسین ہی ہے. یہ جتنے مرضی دلائل لاتے رہے یزید پھر بھی یزید ہی ہے. ہاں اور پتہ ان کو بھی ہے جیسے شاہ صاحب کہہ رہے تھے نا پتہ ان کو بھی ہے. آج بھی آپ کو غلام حسین ہی ملیں گے غلام یزید کوئی نہیں ملے گا. آج بھی آپ کو غلام حسن ملیں گے غلام یزید نہیں ملے گا آپ کو کوئی بھی. بلکہ یہ اپنے بچوں کا نام بھی نہیں رکھیں گے غلام یزید. ہاں جی غلام مرتضیٰ ملیں گے غلام مصطفیٰ ملیں گے غلام مجتبیٰ ملیں گے غلام حسین ملیں گے غلام علی ملیں گے محمد علی ملیں گے. ٹھیک ہے جی. لیکن یزید نام غلام یزید ہے. پتہ ان کو بھی ہے کہ یزید ہے. پتہ ان کو بھی ہے حسین پتہ ان کو بھی ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں وہ کسی نے کہا تھا نا. اب اصل میں نام نہیں لینا چاہتا اپنے اسٹیج پہ اس کا کہ تیرے دل میں یہ کیسی گرا پڑی ہے. بس گرا پڑ گئی. باقی پتہ ان کو بھی ہے کہ یزید وہی. میرے اپنے بڑے بیٹے کا نام محمد علی ہے. محمد آپ کو نہیں ملے گا نہ یزید نہ غلام یزید. ہاں انہوں نے مخالفت میں رکھ نہیں ہے. رکھو اب چلو شاہ صاحب نے اصلاح کروا دی میں بھی کہہ دیتا تھا. لیکن شاہ صاحب جو ہے میں بھی رک گیا وہ تاڑے کا تاڑا یزید اور ہم میں جی غلام حسین. شاہ بھائی لکھا کسی نے یزید کے لیے وہ لکھتا کون جی کیونکہ سب کو پتا تھا شاہ حسین. سب کو پتا تھا جی کہ شاہ وہی ہے جو محبوب خدا کے کندھوں پہ سواری کرتے تھے. وہی ہیں جن کے لیے حضرت جنت سے کپڑے لایا کرتے تھے. وہی ہیں جن کا جھولا جبرائیل جلایا کرتے تھے. وہی تھے جن کے لیے محبوب خدا نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت کی. جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. ہے کوئی یزید کے لیے اس طرح کچھ نہیں. پتہ ان کو بھی ہے. بس میں دعا ہی کروں گا جو صوفیوں کا انداز ہے اللہ ان کو ہدایت اللہ ان کو ہدایت. پتہ باقی شیر کیا ہے قتل حسین اصل میں مر گئی. ٹھیک ہے قتل حسین اصل میں مر گئی. اسلام زندہ رہتا ہے. آج میں یہاں بیٹھے بڑے بچوں سے پوچھ رہا ہوں اور حضرت جی ایم مونڈی ہیں نہ کر سکے پڑھ کے ذرا مجھے بات کی گہرائی میں جا کے بتانا. آپ دو بڑے شہروں کو بیٹھے ہوئے اس جانب شکر گاڑ ہے آپ کو عوامی جانا آتا ہوگا. اگر آپ ادھر کو نکلیں تو آگے جا کے نارووا ہے. اب نے سچ بتانا ہے آپ کو نارووا یا شکر گڑھ میں کہیں اسلام نظر آئے کسی بازار میں آپ نے اسلام دیکھا ہو کسی میرجا میں کسی یونیورسٹی میں اسلام نظر آئے کسی کالج میں اسلام نظر آئے. اور یہاں بہت بچے اس طرح کے بیٹھے ہیں بڑے میرے بھائی اس طرح کے بیٹھے ہیں. میں ان سے کہوں گا پتر کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھنا تو اس کو خود پہ بھی سلام نظر آئے. کدھر گیا کہ ہم نے تو یہی سنا کہ قتل حسین اصل میں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا. کدھر ہے اسلام؟ آج غریب بیٹیاں نہیں ہیں چادریں اتر گئی دوپٹے اتر گئے. ہر دکان ہر دودھ والی دکان ہر نائی کی دکان کدھر چل رہی ہے مجھے چل رہی ہے. اللہ معاف فرمائے اگر موبائلوں کی تلاشی لی جائے تو پتہ نہیں کس کس کے موبائل سے کیا کیا نکل آ جائے. پھر اسلام کہتے ہیں پھر اسلام کہتے ہیں. آؤ تمہیں بتاؤں سیدہ کائنات اپنی بیٹیوں کے بارے شاید کسی بیٹی تک میری آواز چلی جائے. سارے ماں والے بیٹھے ہیں. آپ کو پتہ ہے ماں اور بیٹے کا رشتہ کتنا کلوز ہوتا ہے. اور ہماری ذرا پنجابی مائیں تھوڑی سادی سی بھی ہے. اگر ہم چلے بھی جائیں نا امی جی نے دوپٹہ نہ دیا ہو تو امی جی کو اتنی پرواہ نہیں کرتی دوپٹے کی. کیوں میرا پتر ہے. بلکہ آگے سے کیا کہتے امی جی غصہ بھی کر دیا اڈا تو نہیں ہوں تیرے کے دوپٹے لا ایسے چوری سے نہیں سوتا تھا. اسی سینے سے لپٹ کے نہیں سوتا تھا. اسی سینے سے تم نے 2 سال گزار لیے ہوتا نہیں کسی طرح. لیکن قربان جاؤں یہ ایسے
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میری اماں جان سیدہ فاطمہ کا وصال ہو گیا، لیکن آپ فرماتے ہیں بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود کبھی یہ نوبت نہیں آئی میں نے اماں فاطمہ کے سر مبارک کا اقبال بھی دیکھا ہوا۔ کدھر ہے سن 2020 میں ریڈی اسلام آباد کی سڑکوں پہ نعرے لگے، میرا جسم میری سڑکوں پہ نعرے لگے، میرا جسم میری 2021 14 اگست لاہور مینار پاکستان پہ کیا تماشا لگا ہے؟ تو مجھے بتاؤ جی اسلام کدھر ہے اسلام؟ بہت خدا کا جیسے میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ تھوڑا ہوش میں ہوئی ہے تو صرف 10 مرن پہ ایک سبزی لگا کے تو بھی نہیں نہ ہوگی، صرف 10 مرن پہ ایک دیگ پکا کے بات تو نہ ختم۔ یہ بات دیگی زمین کی نہیں ہے، یہ بات دیگی زمین کی نہیں ہے کہ آپ کی محبت و عقیدت ہے بحث اللہ آپ کو اور عطا کرے یار۔ لیکن پتر میں ہاتھ جوڑ کے آپ سب کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، امام حسین کو وہ دیگ نہیں چاہیے جس میں 7-5 نمازیں نہ ہوں، امام حسین کو سبیل نہیں چاہیے پتر جس میں 5 نمازیں نہ ہوں، کیونکہ امام نے قربانی لانے کے دین کے لیے دی تھی، قرآن کے لیے دی تھی، اسلام کے لیے دی تھی، نماز کے لیے دی تھی، لیکن کیا سبیل ہی ہے، نہ نماز ہے، نہ اسلام ہے، نہ قرآن ہے، کیا ہو رہا ہے؟ ہو کیا رہا ہے؟ اور اتنا اسلام کمزور ہو گیا ہے، دوسرا سال ہے حج بند ہے، بندہ پوچھے محمد بن سلمان کو تیرے پیو کا گھر ہے، تو کون ہوتا ہے اس پہ اپنی مرضی چلانے کا؟ لیکن پوچھے کون؟ اسلام ہی کمزور، پوچھے کون جی تو کون ہوتا ہے؟ وہ کرونا اتنی تگڑا ہو گیا کہ اس کا زور آ کے صرف اللہ کے گھر پہ چلتا ہے، اس کا زور فٹ بال کی گراؤنڈ پہ نہیں چلتا جب 2.5 لاکھ تماشائین بیٹھ کے فٹ بال کا میچ دیکھ رہے ہیں، اس کا زور کسی شاپنگ مال پہ نہیں چلتا، اس کا زور بازاروں پہ نہیں چلتا، وہ اتنا ہی تگڑا کرونا، اس کا زور اگر چلتا ہے تو اللہ کے گھر پہ چلتا ہے، صفا پہ چلتا ہے، مروہ پہ چلتا ہے، مزدلفہ چلتا ہے، عرفات چلتا ہے، منی چلتا ہے، جبل رحمت پہ چلتا ہے، اس کا زور وہ اتنا ہی تگڑا ہو گیا ہو اس کا زور لیکن دکھ کی بات یہ ہے کرونا تگڑا نہیں ہے، اسلام کمزور ہو گیا۔ دکھ کی بات یہ ہے کرونا تگڑا نہیں ہے جی، اسلام کمزور ہو گیا۔ وہ پتر وہ بچوں یہ پھوکے نعرے جو چھوڑو ان کو کام کی بات کرو، وہ عمل کی بات کرو۔ میں اب بھی وہاں کھڑا، کدھر ہے اسلام؟ ہمارے سر اسلام کے مطابق کدھر ہے ہماری ٹوپی؟ ہمارے چہرے اسلام کے مطابق ہیں، کتنے ہماری داڑھی؟ اور شاہ صاحب بیٹھے ہیں، میرے دل میں بڑی قدر ہوگی، اور بچوں کو پتہ ہے میں نے سب سے پہلے آپ شاہ صاحب کے بارے میں پوچھا، شاہ صاحب تشریف لے ہیں، مجھے تو بڑا پیار ہے جی، لیکن اللہ شاہ صاحب نے کہا ہے کہ تقریر داڑھی ہے تسی ایتھے ہو، میں مر جاواں جی، میں سید آ گیا پہلو، میں مجھے خدا نے بڑا مجھے نام دیا الحمدللہ، لیکن جتنا مرضی نام ہے پاک جی میں پوچھا رہا ہوں سید نہیں جی، میں 10 باری جام کے آ جاتے سید پیر کی دھول میں نہیں پہنچتا میں نا شاہ جی، میں کون آپ کو اٹھانے والا؟ آپ جہاں بیٹھے ہیں اس طرح کے نہیں، ہم نے ادھر سے مانا ہے حضور کی آل اولاد کو، ہم یہ جس طرح فیس یوٹیوب پہ میرے خلاف بڑا کچھ چل رہا ہے کہ ناسوری ہے یہ ہے، تینوں جس طرح کروں گا میری جان نکل جائے، میں سید کو اٹھا کے کوئی بیٹھوں نہیں، میں لوگوں کو نظر آتا نہ میں اس طرح کا لوگوں کو نظر آنا بھی نہیں چاہتا کہ میں سید اٹھا کے اس کی جگہ کو بیٹھوں، بس جن کو دکھانا ہے وہ دیکھ لیں، ستے ہی کہہ اگر انہوں نے دیکھ لیا تو سارا زمانہ دیکھے گا، اور دیکھ رہا ہے الحمدللہ اللہ کے فضل، اور ہمیں یہ ادب کی وجہ سے ملا ہے۔ میں سید میں قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، اور میں یہ جو شاہ صاحب ہے نا، میں ہر تقریر میں ہر بچے کو کہتا ہوں کہ اگر کوئی میری بات نہ پسند آئے یا اختلاف ہے تو مجھ کو بول، میں بالکل تیری بات کا غصہ نہیں کروں گا، اب میں شاہ صاحب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں اگر اس طرح غلط ہوا آپ مجھے روک دیجیے گا۔ آج حال ہمارا پتہ کیا ہے؟ نعرے حسین کے ساتھ ہی بات غلط تو نہیں شادی کی، نعرے امام حسین کے ساتھ ہاں جی، یہ مسجد میں خالی کرنے والا تھا، امام حسین مسجد پڑھنے کے لیے نکلے تھے، کدھر ہے مسجد؟ کتنے نماز نہیں ہے؟ اس لیے پتر میں بھی وہاں کھڑا، اسلام زندہ ہوتا ہے لیکن پتر اسلام پڑھے گا 2 سال ہو گئے تڑپ رہے ہیں ہم، یا بیٹھے
यूट्यूब पे हुजूर के सबल गुम्मत को देख के आप तड़फ रहे उसके बाप का होगा, वो अल्लाह का घर, उसके बाप का नहीं है, वो कौन होता है रोकने वाला है? लेकिन दुख ये उसको पूछे कौन, इस्लामी कमजोर है, तू मोहम्मद अल्लाह बंद करने वाला। अगर कोरोना फैलेगा हम मरेंगे, और अगर बैतुल्ला, खाना काबा, मक्का, मदीना जाके मौत आए तो ऐसी मौत की तो दुआएं करते हैं। अगर मक्का जाने से मौत आए और मोहम्मद बिन सलमान, हम ऐसी मौत की दुआएं करते हैं यहाँ बैठ बैठ के। अगर मरवा जाके मौत आए, अगर सफा जाके मौत आए, अगर आपने ज़मज़म पी के मौत आए, अगर मक्का और मदीना के बाजारों में घूम के मौत आए और मोहम्मद बिन सलमान सुन, हम ऐसी मौत की तमन्ना रखते हैं। तेरे बड़े अंदर किया है, तू बिका हुआ है, ना कोरोना को बहाना बना, हम तैयार है मरने के लिए, तू एक बार आने दे अंदर, तू ना अगर तुझे को तकलीफ है, तू ना अगर तुझे को तकलीफ है, ना तू, हम तैयार हैं। अगर वहां जाके सुलेमान मिसबाही मर गया तो ये सुलेमान मिसबाही के लिए बहुत होगा, क्योंकि कल को क़यामत तक अगर को मेरा क्लिप यूट्यूब पर देखे कहेगा तो यही कहेगा ओए सुलेमान मिसबाही हो ये मक्का जाके मर गया, वो ये कहेगा जाके सुलेमान मिसबाही वही है जो मदीना जाके मर गया। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान सुन रहे, और कभी कोई आगे ज़मज़म पी के नहीं मरता, कभी कोई अजवा खजूर खा के नहीं मरता, कभी को अल्लाह के घर में जाके नहीं मरता। लेकिन करे कौन? इस्लाम तो कमजोर है। कौन से पूछे तेरे प्यो का घर, तू कौन है? तूने नहीं आना ना चल ईश्वर मर जाएंगे हम, तुझे पहले हमसे परमाण साइन करवाओ, एक बनाओ, उसमें हम साइन करेंगे, हम अंगूठे लगाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी मौत हमें कबूल है जो अल्लाह के घर में जाके आए, ऐसी मौत हमें कबूल है जो मदीना जाके आए। अरे बेवकूफ, अरे मक्का मदीना तो वो जगह है जहां जाके मरों को भी जिंदगियां मिलती हैं, शिफा है वहां, वो जगह है जहां अल्लाह खुद कह रहा है वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीम। शाह साहब बैठे सुनना जरा बारगाह मुस्तफा क्या है। 30वां पारा सूरह नस्र, अल्लाह क्या कहते हैं, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। या अल्लाह से माफी मांग रहे हैं डायरेक्ट, तो अल्लाह क्या कहता है, इन्नहु काना तव्वाबा। ठीक हो गया, अब मदीना हो तो फिर अल्लाह क्या कहता है, वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा अपनी दफा क्या है जी, इन्नहु काना तव्वाबा, लेकिन महबूब की बारगाह में जाओगे तो क्या है, तव्वाबर रहीमा। तू कहते मर देंगे वहां जाके, कौन खुदा के 2 साल हो गए लेकिन पूछे कौन उसको जाके, इस्लाम कमजोर, कौन पूछे उसको। इसलिए पुत्र अब हिम्मत करो मेरे बच्चों, ये छोड़ दो, ये 2 रंगी छोड़ दे, या रंग हो जाए, सरासर मोम हो जाए ये संग। अब फैसला कर खोल के यजीद के साथ है, इमाम हुसैन के साथ है, लेकिन पुत्र फिर नमाज नहीं छूटनी चाहिए, फिर तेरी दाढ़ी आनी चाहिए, फिर तेरे सर पे टोपी होनी चाहिए, फिर तेरे सर पे पग होनी चाहिए, फिर तेरा अखलाक अच्छा होना चाहिए, फिर तुझे हलाल खाना चाहिए। करो, इस वक्त बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर से 2 साल मैच हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, अल्लाह का घर बंद। इसीलिए फिर इसी ने बड़े दर्द से कहा था, दीन नबी दावां यतीमा दर दर तक के खावे, दीन नबी दावां यतीमा दर दर तक के खावे। पिथू में उमर बहादुर जड़ा सीने ला दीन कमजोर है, मिल उठो, इश्क ते आतिश हो, इश्क दा तां ते खीरा, आतिश साड़े कख ते कनेड़ा ते इश्क साड़े दिल जड़ा। अब खालिद साहब खुद को सवाल करते हैं, क्या
فرماتے ہیں آتش نوتے پانی ہو جائے، آتش نوتے پانی ہو جائے، دسو عشق دا دان کیڑا، پھر جواب بھی خود ہی دیتے ہیں غلام فریدا اتنے کھ نہیں بچتا جتنے عشق دا ہو جڑیا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے لکھا ہے، علیہ کے لیے ایک رات تھی تو آپ نے شور بلند کیا، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ سب کو بڑا پیار تھا سیدہ رابعہ سے، یعنی کوئی یہ پوچھنے نہیں آیا کہ کون سی پیاس، سب نے اپنے اپنے گھروں سے برتن اٹھائے اور پانی کی تلاش میں نکل گئے۔ سارے پانی بھر کے لا رہے تھے، راستے میں بزرگ تھے جو غاسلین میں سے تھے، انہوں نے سب کو روک لیا، پوچھنے کدھر جا رہے ہیں؟ سب نے کہا رابعہ اونچی اونچی کہہ رہی ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس، شاید آپ کے گھر میں پانی نہیں ہے، ہم پانی لائے ہیں آپ کی پیاس بجھانے کے لیے۔ اور رو پڑے، انہوں نے کہا یہ وہ پیاس نہیں جو پانی سے بجھ جائے، یہ عشق الہی کی پیاس ہے، یہ اس کی دید سے بجھے دیتا ہے۔ غلام فریدا اتنے کھ نہیں بچتا جتنے عشق دا ہو جائے لے۔ اس لیے تو دلی کے سلطان بہو لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل مشہور دمن میں۔ ہاں بردی بچیاں کا کھیل نہیں، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل مشہور دمن میں، در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے شہ تلوار کھنی، جتوال دیکھے رازمائی لگے اسے بننے، سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بننے ہوا ہے۔ یہ عاشق سوئی حقیقی ہے، یہ انڈیا میں حضرت کا مزار ہے۔ نقش بندی مجددی بزرگوں نے حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اپنے پیر و مرشد کے نام پہ تفسیر تصنیف فرمائی، جس کا نام آپ نے اپنے پیر و مرشد کے نام پہ رکھا، تفسیر مظہر ہے۔ حضرت اس میں کلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کوئی نہیں، آپ توجہ رکھیے، آپ توجہ رکھیں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس میں حضرت نے لکھا ہے یہ عاشق سوئی حقیقی بتا رہے ہیں کہ یاریاں کیویں نبھدیاں ہیں، یاریاں کیویں نبھدیاں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے جو شیخ تھے ان کی بی بی صاحبہ زبان کی بڑی کوڑی تھی، لیکن حضرت نے سب مریدوں کو کہہ رکھا تھا یہ جو کچھ بھی بولے نا، خواہ میرے لیے بولے تو اس پہ بھی چپ رہنا، اور اگر تمہیں کچھ کہے تو پھر بھی میرے لیے چپ رہنا۔ اس کو کسی نے کچھ، اس لیے کوئی مرید کبھی نہیں بولتا۔ وہ لکھا ہے اس میں کہ حضرت کا ایک مرید تھا پٹھان کابل سے ہے، حضرت نے خانقاہ میں کام اس کے ذمہ لگایا، وہ کر رہا تھا، بی بی صاحب تشریف لی، آگے پوچھتی ہیں وہ یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے پیر صاحب نے کہا، پہلے تو خان کی ہوئی، پھر اس کے بعد بی بی صاحب نے اپنی توپوں کا رخ پیر صاحب کی جانب کر دیا۔ خان صاحب اپنی دفعہ تو چپ رہے کہ بھائی خانقاہ سے آئی ہیں، ظاہر ہے میرے پیر و مرشد سے کوئی نسبت ہوگی نا، لیکن جب پیر و مرشد کے خلاف بولنا شروع ہوئی تو مرید سے برداشت نہیں، تلوار لٹکی ہوئی تھی، اس نے ہاتھ ڈالا اور تلوار کو نیام سے باہر کھینچا۔ حضرت کو بذریعہ کشف خبر ہوگی کہ معاملہ بگڑ گیا، اب بھاگتے ہوئے آئے، مرید کا ہاتھ پکڑا، اس کو خانقاہ سے باہر لے گئے۔ اب باہر جا کے نا پیر صاحب بھی رو رہے ہیں، مرید بھی رو رہے ہیں۔ جب تھوڑی سی کیفیت سنبھلی نے تو مرید عرض کرتا ہے حضرت اب اتنے بڑے شیخ ہیں، پاک کوئی نہیں، اگر آپ اس پہاڑ پہ نظر ڈالیں تو سرما بنا دیں، اتنی آپ کی نگاہ میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، ایک اور ذات آپ کی شان میں اتنی گستاخی۔ آپ نے فرمایا جب میں قرب الہی پانے کے لیے مجاہدے کر رہا تھا، ایک دن الہام ہوا، مظہر ہم تجھ سے راضی ہیں، کہتے میں نے سجدہ شکر ادا کیا، پھر الہام ہوا مظہر تیری طرح ہماری ایک اور بندی ہے، ہمیں راضی کرنے کے لیے وہ بھی بڑی محنت کرتی ہے، بس اس میں ایک نقص ہے، عیب ہے، زبان کی بڑی کوڑی ہے، کبھی تو ہمارے لیے اسے نکاح کر لیں، ہم تجھ سے اور راضی ہیں۔ بابا جی تیرے کو تو چار وال نہیں نہ رکھے گئے، یعنی نبدیاں نہیں آ گئی، اور پھر رو پڑے اور آپ فرمانے لگے گستاخی تو دور، اگر میں ایک نظر اس پہ ڈالوں اس کو بولنا بھول جائے، لیکن کیا کروں میں اپنے یار سے یاری نبھا رہا ہوں۔ عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشہور حضرت، اور میں کہتا ہوں یہ تھے حسین، اسی کے پتر نعرے مارے ہوئے عمل نہیں،
یہ تھے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. اور ابتدا بھی کہاں سے ہوئی تھی؟ سید سے کشتی وہی ہوتا ہے نا، کوئی سوکھا کام تو نہیں ہے، کتنے اندر والا کھلون دینا. جب چیلنج کیا شاہ صاحب نے اور وقت مقرر جب طے ہوا تو شاہ صاحب کی جو سیج تھی سب نے لے کے کہا یہ تو بس ایویں مقابلہ ختم ہو جانا. جنید تو پہلوانوں تو ایویں جڑا نا اب تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ سید زادی ہے. انہوں نے کہا جنید نے اس پہلوان ایویں بادشاہ نے نہیں ٹائم لایا کیا چیلنج قبول کر کے. وہ جنید دیکھو یہ دیکھو اس نے کیا جنید سے لڑنا. تو جو کشتی کا اصول ہے نا باواں پہنتی ہیں سر نہ سر جڑتا ہے، یہ جڑیا نہ تو پھر ادھر ہو گئی. کہا بات سن جنید مجھے بھی پتا میں تو اسے نہیں لڑ سکتا لیکن بس اتنی بات سن لے میں تیرے نبی کی اولاد ہوں. اتنی گزر گئی سید والے کچھ نہیں کہا بس تو کشتی آ گیا چل کشتی سیدوں کے گھر میں چولہا کر گیا. سوکھا کام تیری نہ جو ہی جنید ہے. حضرت جنید فرماتے ہیں نفس نے کہا نہ جنید تو جنید ہے کوئی رن میں تیرے کل لگائیں اسے پڑھواؤں کو رہتے کو گھر دیکھ تو اس کے سامنے کون ہے. لیکن کیا بے خطر کود پڑا تو یہ نمرود میں عشق کر دے لگا دی جنید نے بالی. یہ شادی میں 2-3 باری انجن کرا نا تو میں تھلے ڈگا گا تو بہ گئی ہوئے جنید گر گئے شاہ بھی بہ گئی. وہ لڑائی مانی نہیں گئی کسی نے کہا نہیں ہو ہی نہیں سکتا. پھر ایک دفعہ لڑائی کی پھر سر سے سر لگا ہاتھ میں آتا ہے. شاعرہ نے پھر جنید تیری ہاتھ تے کل دن سیدہ دے کام چلا ان تو یہ لگی کر رہے ہیں. جنید کہتے ہیں پھر نفس نے کہا جنید دیکھ کیا کرنے جا رہے ہیں نام ایمی نہیں بنتے زمانے لگتے ہیں نام بنتے تو پہلوانوں کا پہلوان ہے دیکھ تو صحیح. لیکن پھر عقل آ گئی عشق پھر جیت گیا. آپ نے کہا میں 2-3 باری انجن کرا گا تو دیکھ وہ جلدی وہ سارا بغداد حضرت پہ تھو کرتا گیا. اب گھر آ گئے رات کو جب سوئے تو خواب میں مصطفیٰ کریم نے مدینے میں جنید ساڈے ہی ہو گئے جنید ساڈے ہی نیواں ہے ہوں تو میں انا کچا کریں گے رہی دنیا تک اونچا ہی رہے. ہاں جی مرزا چلو پھر میرے منہ سے نام نکل گیا. اس کے رونے سے کیا ہوگا یہ جتنا مرضی اپنے کمرے میں بیٹھ کے اللہ کے دوستوں پہ کیچڑ اچھالے یہ اصل میں کیچڑ اپنے منہ پہ پھینک رہا ہے ان پہ نہیں ہو رہا کچھ. ہاں جی جنید نے بھی جنید ہی رہنا باجدید نے بھی باجدید ہی رہنا. یہ اصل میں کیچڑ اپنے منہ پہ پھینک رہا ہے یہ ان پہ نہیں پھینک رہا. میں بس دعا کروں گا اللہ اس کو ہدایت دے اللہ اس کو ہدایت دے. پھر حضرت جی لکھا یہ عشق کیا ہے. پھر حکم آیا جنید مخلوق سے علیحدگی اختیار کر. پھر آپ نے 14 سال بغداد کے بیابانوں میں مجاہدے کیے. سلسلہ یا قادریہ شریف بڑے مجاہدے ہیں کیونکہ ہر سلسلے کا اپنا مزاج ہے. سلسلہ قادریہ میں بڑے سخت جو ہے نا وہ معاملات کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر حضرت نے آگے پھر اب آگے قادری مشاہی بھی ہیں قادری کلندری بھی ہیں قادری رضوی بھی ہیں لیکن بھی ہے بڑے مجاہدے ہیں سلسلہ یا قادریہ شریف. لیکن کی پھر حضرت جنید لکھا 14 سال بعد آپ کو گھمایا چل جنید مخلوق کا رخ کر. اب 14 سال بعد حضرت جنید واپس آ رہے ہیں. کوئی گھوڑے پہ گزر رہا تھا کوئی اونٹ پہ گزر رہا تھا سب کی نظر پڑی. اور حضرت جنید کے جانے سے پہلے یہ خبر آگ کی طرف پھیل گئی بغداد شریف میں حضرت جنید واپس آ رہے ہیں. بھائی جنید بھولے تو نہیں نا کسی کو بھی جنید واپس آ رہے ہیں. بڑی محبت تھی بغداد والوں کو. سارا بغداد حضرت جی ہار لے کے نا پھول لے کے آپ کی استقبال کے لیے بغداد شریف سے باہر نکلا. جب حضرت جنید نے اتنے لوگ دیکھے یا ہار دیکھے پھول دیکھے آپ نے خود کو مخاطب کر کے کہا وہی جنید ہے وہی وہ نفس جنوں 14 سال مجاہدہ کر کے مارے وہی اینے پھول میرے تے پیے تھے تو پھر موٹا ہو جائے. اللہ ہی تقویٰ تھا. اتنے پھولوں سے ان کا لفظ نہیں موٹا ہوتا تھا یہ ان کا تقویٰ تھا. یہ عشق کے رنگ تھے. وہ آپ نے کہا کس طرح ان سے جان چھوڑو. آپ کی جیب میں ریڈی خشک روٹی کا ٹکڑا تھا آپ نے نکالا کھانا شروع کر کیونکہ قرآن کہتا ہے ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. آپ کو اجازت تھی ابھی افطار کی مسئلہ کی روز لوگوں کو تو نہیں پتا تھا. آپ نے روٹی کھانی چاہیے. لوگوں نے کہا اللہ یہ کہ 14 سال کر کے آئے روزہ ہی نہیں رکھا. ہمیں کسی طرح کے لوگ نا ہمارا مزاج تو ہے نا منیا کرو کسی نے منیا کرو کسی ایویں کسی نے شوشہ چھوڑ دیا. میری حضرت جی کسی نے نا تصویر لگا دی ٹھیک ہے جی ان کی بڑی خدمات ہے اس لیے ہم بھی خاموش ہے ٹھیک ہے لگا
وہ کل دے پیتے مجھے WhatsApp یہ جواب دے. میں پہلے تو ماما لگنے جواب دے نالے بھائی سانو آئیں مریض چاہیے نہیں ہے جہاں سارے کو جواب ہونا. بھائی کسی عورت کے ساتھ میری تصویر لگی, ایک عالم دین کے ساتھ میری تصویر لگی, ٹھیک انہوں نے لگائی. ہم اس بات پہ خاموش ہیں کہ اہل سنت ہیں, سنی ہیں, حنفی ہیں, بریلوی ہیں, بڑی خدمات ہیں ان کی. ٹھیک ہے اب آپس میں کچھ معاملات ہو جاتے ہیں, خدا کا نام لیا ہمیں جناب میں جی جواب دے دی تصویر آپ کی لگی, میں کیا کہوں گی. میں بھائی بھی اس طرح کے مرید چاہیے بھی نہیں. ہاں جی جڑے چھوٹی جی گل ہوتے سارے کو بے جواب مننا سانوں مننے ہیں تو پھر مننے ہیں. کہڑی گل لوگ اسی طرح ہے. وہ دیکھا لوگوں نے پھول پھینک کے نیچے پتھر اٹھا لیے. بھئی جنید کیا کر رہا ہے, روزہ نہیں رکھے کوئی. وہ لکھا ہے کہ لگی وہ حضرت جنید بن حضرت پتھر برسنے شروع ہوئے. حضرت جنید بغدادی پتھر لوگوں نے مارنے شروع کیے. آپ اس انداز سے بیٹھ کے کہ آپ نے سر پہ ہاتھ رکھنا تاکہ سر کو نہ کوئی پتھر لگے, خون نہ بہنے لگے. پتھر برستے رہے اور آپ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے رہے خون ٹھیک رہے ہیں. کربلا. ہاں جی صوفیہ کہتے ہیں کہ یزید تیرے اندر بھی بیٹھا ہوا, اس سے بھی تو لڑنا, اس سے کب لڑنا. ایک یزید تیرے اندر بھی بیٹھا ہوا ہے, وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. ایک یزید تیرے اندر بھی بیٹھا ہوا ہے, اس سے لڑ, اس سے جیت. کربلا بھی ختم نہیں ہوئی, ایک کربلا تیرے اندر بھی برپا ہے, لڑ اس سے. وہ لڑتے تھے, پھولوں کے بجائے پھول پھینکے جانے تھے, پتھر برستے رہے, آپ کھاتے رہے. شیخ فرماتے ایک چھوٹا سا بچہ تھا, اس کو پتھر کوئی نہیں, اس نے اپنا غصہ نکالنے کے لیے آگے آ کے تھوکا. تو ہے تو پھر انسانی حصیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اب پتھر تو کھا گئے لیکن آپ سے تھوک نہیں برداشت ہوا, آنکھوں سے آنسو بہنے جھلک گیا پیمانہ. اب اسی طرح روتے روتے تمہیں گھر آئے. پھر شیخ فرماتے ہیں جا اٹھے اور آواز کیا آتی ہے جنید نہ رو. ارے بغداد والوں کو کیا پتا ہماری بارگاہ میں تیرے آنسوؤں کی کیا قدر و قیمت ہے. یا عاشق کے آنسو ہے, یا عاشق کے آنسو ہے. نہ رو جنید, ان کو کیا پتا. اگر میں ان لوگوں کو بتا دوں کہ جنید کیا ہے تو لوگ سارا کچھ چھوڑ کے آ کے تیرے دروازے پہ بیٹھ جائیں گے. اب آگے بھی جنید تھے. آپ یہ عرض کرتے ہیں رب کریم اگر میں بھی لوگوں کو بتا دوں کہ تو کتنا کریم ہے تو لوگ تجھے بھی سجدہ کرنا چھوڑ دیں. پھر آواز کیا آتی ہے جنید آج کے بعد پھر اس طرح کرتے ہیں, تو مجھ پہ پردے ڈالا کر, میں تجھ پہ پردے ڈالوں گا. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشہور تمنی, در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلوارہ کھنی. اور میں آپ سے بچوں سے کہوں گا میرے بچوں, ہمارے دو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے آستانے, بڑے نام, اللہ کی قسم ہے چل کے دیکھو اس راستے. وہ وزیر اعظم عمران خان کی کرسی میں وہ مزہ نہیں ہے جو حضور نبی علیہ السلام کی غلامی میں مزہ ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں, میں نے بلف نہیں مارا کوئی. خدا کی قسم اس کرسی میں وہ مزہ نہیں ہے جو اہل بیت کی نوکری میں مزہ ہے. اصل بادشاہی ہے. ہاں جی ہماری تاریخ کا ہے اور یہی اونچائی ہے. حضرت شکر بس آخری بات میں زیادہ امتحان نہیں لوں گا. اللہ میں نے کہا تھا مختصر لیکن مجھے پتہ ہے گھنٹہ بھی پورا ہو گیا. حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ, یہ پتر ہماری طرح نہیں تھے ایک دن والے, نہیں, یہ آخری سانس والے تھے. ہماری طرح نہیں ایک دن بس, نہ, یہ آخری سانس تک والے تھے. اور ابراہیم بن ادہم تاریخ کہتی ہے یہ وہ عاشق ہے جس نے عشق میں بلخ کی بادشاہی کی قربانی دی ہے. بلخ کی بادشاہی چھوڑ دی. لکھا ہے ایک دن حضرت اپنی چارپائی پہ لیٹے تھے, ایسے لگا کوئی گزرا ہے. جو ہوتے ہیں نا ان کا مزاج بڑا حساس ہوتا ہے, ایسے لگا کوئی گزرا ہے. آپ اٹھ بیٹھے, جب اٹھے نا تو دیکھا چھت پہ بھی کسی کے بھاگنے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے. آپ نے بار پہرے داروں کو بلایا, وہ آئے. آپ نے فرمایا کون گیا؟ ہر چیز ضرور ننگیاں تلواریں لے کے کھلوتے ہیں, سوال ہی نہیں اٹھتا کسی سے جاننا. اگر کوئی آئے گا تو پہلے اس کو ہماری تلواروں کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ نے فرمایا میرا بہن پہرے دار چلا گیا. آپ ابھی لیٹے ہی تھے, وہ پھر بھاگتا ہوا ہے. آپ الرٹ تھے, اس دفعہ چوکس تھے. آپ نے ماری پلنگ سے چھلانگ اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا. آپ نے فرمایا چھت پہ کیا کر اور اس کرتا ہے تو میرا اونٹ پہنچ گیا, چھت سے اونٹ لپٹ گیا. آپ نے فرمایا تیری مات تو نہیں ماری گئی, کبھی چھت پہ بھی اونٹ ملے. اب وہ آگے سے پوچھتا ہے کرتا ہے پھر کل تسی بھی دسو جی چھت تے اونٹ نہیں لبا تو پھر پلنگ تے کدی رب لبا ہے.
جو چھت پہ اونٹ نہیں لبتا تو پلنگ پہ رب بھی نہیں لبتا. اگر چھت پہ اونٹ تلاش کرنا نادانی ہے تو مجھے یہ بتائیں پھر پلنگ پہ رب تلاش کرنا کہاں کی دانائی ہے. پھر حضرت ابراہیم بن ادہم نے پھر پلنگ کی بات چیت چھوڑی اور پھر حسینی فقیری جولا پہنا اس پر. اور میں جیسے کہنے لگا ہوں پتر جو مزائی سلام میں پھر اللہ دل جوئیاں کرتے ہیں اپنے بندوں کی. پھر حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں اسی راہ میں چلتے چلتے ایک رات میں نے خواب کیا دیکھتا ہوں دو ہے, ایک لکھوا رہا ہے ایک لکھ رہا ہے, ایک کے ہاتھ میں رجسٹر ہے. فرماتے میں گیا سلام کیا انہوں نے جواب دیا. میں نے پوچھا کون ہو تم؟ انہوں نے کہا اللہ کے فرشتے. اور فرماتے میں نے کہا تم اس کو کیا لکھوا رہے ہو رجسٹر میں, یہ کیا لکھ رہا ہے؟ وہ فرشتہ کہتا ہے میں اس کو ان لوگوں کے نام لکھوا رہا ہوں رجسٹر میں جنہوں نے اللہ کو راضی کر دیا, جنہوں نے اللہ کو راضی آئے جیسی ہی راضی کر رہے ہیں لیکن طے ہو کرنا چاہیے. اچھا چلو جاتے جاتے میں ایک سوال کرنے لگا ہوں. شاہ صاحب سے برکتیں لیتے ہوئے, صاحبزادہ صاحب سے برکتیں لیتے ہوئے, سچ بتانا پتر اپنی اپنی عمر کا لحاظ ہے, کبھی خیال آیا دل میں پتہ نہیں اللہ راضی ہے کہ نہیں؟ جب میں نے ایوی سوال دیکھا ذرا مارو ہم گوتا اندر این جی جانا دیں نہیں باہر آنا مارو ہم پتر ذرا گوتا کبھی خیال آیا اللہ راضی ہے کیا آیا کبھی بس چودھری نے رستے کو ناظم صاحب نے رستے ایم این صاحب ناراض نہ ایم پی اے صاحب رب ناراض ہوں دیتے ہوئے کیونکہ رب ہے وہ ایم این ہے وہ ایم پی ہے. رب بندیات تو کی کر لگے وہ دیکھ وہ امام حسین رب بھی تو راضی کرنے آئے تھے کربلا میں. غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم. یہی سلسلہ سی جڑا اسماعیل علیہ السلام تو ٹریا اور امام حسین کے آگے اینڈ ہویا. یہ وہی تھا پتر, یہ وہی قربانی تھی جو وہاں سے چلی اور وہاں تک آئی ہے. وہ اور کیا کرنے گئے تھے؟ راضی تو کرنے گئے تھے. آپ تو رب کے محبوب تھے اور تو 60 سال کا ہو گیا, تو 50 سال کا ہو گیا, تو 55 سال کا ہو گیا, تجھے آج تک کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ رب راضی ہے کہ نہیں راضی؟ فرماتے وہ فرشتہ مجھے کہتا ہے ہم ان کے نام لکھ لیں جنہوں نے اللہ کو راضی, کیونکہ آپ بھی اسی راہ کے مسافر تھے, آپ بھی رب راضی کرنے نکلے. فرماتے میں نے ان سے کہا ذرا دیکھو میرا نام ہے اس رجسٹر میں. حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے انہوں نے ایک دو اور ادھر ادھر کی اور پھر کہتے ابراہیم تیرا نام تو اس رجسٹر میں کہتے آپ لکھو. میں نے پھر اور مجاہدے کی, اپنے مالک کو محبوب کو راضی کرنے کے لیے اور محنت کی. فرماتے ایک رات پھر خواب ہے, کیا دیکھتا ہوں پھر دو ہے, ایک لکھوا رہا ہے ایک رجسٹر میں لکھ رہا ہے. فرماتے میں پھر گیا السلام علیکم کا اسی طرح سوال پوچھا. میں نے کہا تم کیا لکھوا رہے ہو, یہ کیا لکھ رہے ہو؟ تو کہتے اس دن فرشتے نے جواب دیا میں اس کو ان لوگوں کے نام لکھوا رہا ہوں جن سے اللہ راضی ہے. اس دن کون تھے جنہوں نے راضی کر دیا, آج کون ہے جن سے راضی ہے, اس سے اوپر کا مقام ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. راضیہ ہو رہا ہے مرضیہ ہو رہا ہے, اوپر کا مقام ہے. ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں میں نے نہیں پوچھا, میں نے دل میں خیال کیا ابراہیم اور تیرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں تھا جنہوں نے راضی کر لی, یہ تو وہ رجسٹر ہے جن سے اللہ راضی ہے. تیرا نام اس رجسٹر میں کہاں ہے؟ اوپر مقام ہے, اوپر کا مرتبہ ہے. کہتے میں خاموش تھا. تو فرشتے خود کہتے ہیں ابراہیم آج نہیں پوچھو گے نام ہے کہ نہیں ہے. تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا, تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا. صبر ایوب کیا, گریہ یعقوب کیا ہے. واہ عشق کی بھی اپنی دنیا ہے, اس کے بھی اپنے ہی رنگ ہیں. آج نہیں پوچھو گے نام ہے کہ نہیں ہے. اب فرماتے میں نے کہا میرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں تھا جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا, اور یہ تو وہ رجسٹر ہے جن سے اللہ راضی ہے, تو اس میں میرا نام کیسے آ گیا؟ تو آپ ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں وہ فرشتے مجھے آگے سے کہنے لگے ابراہیم تجھے مبارک ہو, اس رجسٹر میں سب سے پہلے تیرا ہی نام لکھا ہوا ہے. عاشق سوئی حقیقی
قدر نہ شوبدہ در نہ چھوڑے مکھ نہ ہو سر تلوار کھنی جتوا لکھے راز نہیں لگے اسے لگے سچا عشق حسین علی دا سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بندے. میں بیوان کھڑا ہوں اور میں اس پہ بات ختم کرنے لگی لیکن سوال میں آپ کے لیے چھوڑ دیا. قتل حسین نسل میں مر گئی ہوئی اسلام زندہ ہوتا ہے اسلام اسلام. یہ سوال آپ کے لیے اس کا جواب آپ نے دینا چاہیے. اسلام کدھر وما علینا الا البلاغ المبین.